سید علامہ سلیمان رضا آف کراچی صاحب یہ زیدی سادات سے تعلق ہیں. ان کا بہت بڑا ایران میں میں زیارتوں میں گیا تھا. زیدی خاندان سے جو لوگوں نے جتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے آج وہاں پہ طریق ذریعہ بتاتی ہیں. زیدی خاندان میں امام زین العابدین کی یہ پشت سے ہیں. ان کے اوپر بعد میں ظلم و ستم ان بادشاہوں نے بہت زیادہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سادات کے منہ سے جو مصائب سنے نا اس کو حقیقت کا رنگ ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں اپنے ابدا و اجداد کی داستان سناتے ہیں. تو میرے دوستو جو پیچھے کھڑے حضرات ہیں ان سے اپیل ہے کہ بس اس کے بعد جو ہے نہوا خان کو وقت ملے گا. ٹائم کی خاطر خواہ پابندی رکھیں. ہم نے ٹائم پہ ہی مجلس کا اختتام کرنا ہے. انتظامیہ کا ہم شکر گزار ہیں، دل کے تھا گرائیوں سے احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا گلی گلی بازار میں مجلس کروانے کا. علی جزد اللہ علی عین اللہ کا تعارف خدا نہ کراتا تو یہ بشر جاہل ہی رہتا اور جہالت میں ہی مر جاتا. احسان کر دیا خدا نے کعبے میں علی کو بھیج کر، ورنہ حج کے موسموں میں زمانہ ابو طالب کے گھر جاتا. تو دوستو اب آپ کے سامنے جناب خطیب ولایت مبلغ اعظم ملت جعفریہ کی ایسی چلتی پھرتی پہچان پیغام حق کربلا جناب علامہ سید سلیمان رضا آف کراچی. اللہم انقرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. صلوات. اگر یہ کیمرے والے بھائی روشنی بند کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی. آدھا اندھا تو کر چکے ہیں مجھے. عزیزان گرامی قدر، ارباب ولا، قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف سورہ واقعہ اور اس سورہ واقعہ کی مشہور و معروف آیت جس میں قرآن کا تعارف خود خدا کروا رہا ہے. وہ جو کلام کا خالق ہے وہ اپنے کلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا کریم قرآن ہے جسے ہم نے ایک چھپی ہوئی کتاب میں رکھ دیا ہے. قرآن کریم کتاب میں چھپا دیا اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہر کسی کی قرآن تک رسائی ہو. اس لیے کہ جو اہم اور کانفیڈینشل پیپرز ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے لیے کھلے نہیں رکھے جاتے. خدا قرآن میں اس لیے کوڈ رکھ رہا ہے کہ جس کے پاس کوڈ ہوگا وہی اس قرآن تک پہنچ پائے گا.
تو قرآن ہے کیا؟ کہا خالق کا کلام ہے. پہلے متکلم کو سمجھو تو تمہیں کلام سمجھ میں آئے. کون؟ وہ خالق جو کہتا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ سامنے آؤں، فخلقت الخلق، میں نے کچھ خلق کیا. چاہا کہ سامنے آؤں یعنی اس کی چاہت تھی کچھ ایسے بنائے سامنے یہ آئے، دکھائی وہ دیا جائے. دیکھیے وہ نور محض ہے، یہ اس کے نور کا کمال ہے کہ نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی. یہ اس کے نور کا کمال ہے کہ ہاتھ اسے سجھائی نہیں دے سکتے. یہ اس کے نور کا کمال ہے کہ ذہن اس کا ادراک نہیں کر سکتا. تو جب نہ وہ دکھائی دے، نہ سجھائی دے، نہ سنائی دے، تو پھر کون ہے جو اس کو دیکھ کر بتائے کہ وہ ہے؟ ضروری ہے درمیان میں کوئی ایسا وسیلہ ہو، خدا ان کو سامنے رکھے، مخلوق ان کو دیکھے، سمجھے اس کو. دیکھیے انتہائی دقیق گفتگو ہے، لیکن بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد آپ بڑی سرعت سے گزر رہے ہیں. کنتو کنزن مخفیہ، کنتو تھا، کنزن خزانہ، مخفیہ چھپا ہوا. جب خزانہ چھپا ہوا تھا تو حقیقت یہ ہے، عقل کہتی ہے کہ خزانے کو چھپا کے رکھو، اس لیے کہ سارے گرہ کٹ چور رہزن ڈکیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں خزانہ، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں خزانہ، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں خزانہ. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے خزانہ حاصل کر لے. لٹیرے بہت ہیں، خزانہ چھپا کے رکھو، اور سب سے بڑا خزانہ تمہارا ایمان ہے، کیونکہ تمہارا ایمان ہی کل ایمان ہے. کنتو کنزن مخفیہ، کنز کہتے ہیں خزانے کو. اور دیکھیے شریف گھرانوں کا اصول ہے کہ قیمتی چیزیں جہاں رکھی جاتی ہیں وہاں تالا ڈالا جاتا ہے، اور جہاں تالا ڈالا جاتا ہے تو چابی گھر کی کسی بڑی بزرگ خاتون کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جس کے ہاتھ میں وہ چابی ہوتی ہے، کیونکہ خزانہ ہے کنز، اور جس بزرگ خاتون کے ہاتھ میں وہ چابی ہے، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں کنیز. یہ اور بات کہ عربی سے جب اردو زبان میں آیا یہ لفظ کنیز تو اس کے معنی ہوئے خادمہ کے، نوکرانی کے، لیکن عربی زبان میں کنیز اسے کہتے ہیں جس کے پاس خزانے کی چابی ہو. جس کے پاس خزانے کی چابی ہو اسے کنیز کہتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ خدا خزانہ تھا، خزانہ کہیں ہوگا، جہاں ہوگا وہاں کی چابیاں ہوں گی، کیونکہ چابیوں سے وہاں کی رسائی ہو سکتی ہے. اب ڈھونڈو وہ کون ہے کہ جسے خدا کنیز کہہ رہا ہے. جو کنیز تک پہنچے گا وہ خزانے تک پہنچے گا. اللہ نے کہا زہرا تم کنیز خاص ہو، جو زہرا تک پہنچے وہ خدا تک پہنچ جائے. خدا تک پہنچ جائے، خزانے تک پہنچ جائے گا. اچھا جناب والا، تو جب یہ بنائے گئے تو کسی شے سے تو بنے ہوں گے. بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو خاک سے، خاک آئی زمین سے، زمین تھی تو مٹی تھی، مٹی تھی تو آدم تھے. جنات بنے آگ سے، آگ تھی تو جنات تھے. فرشتے بنے نور سے، نور تھا فرشتے تھے. تو جو بھی بن رہا ہے وہ کسی شے سے بن رہا ہے. مجھے محمد و آل محمد سے پہلے بتا دو کچھ تھا، میں مان لوں گا یہ اس شے سے بنے ہیں. تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو تھا کیا؟ کہا دو ہی چیزیں تھیں، یا خدا کا جمال تھا
یا خدا کا کمال تھا، خدا کا جمال اس کی صفات، خدا کا کمال، خدا کا علم؟ جب خدا نے اپنے علم کو اور اپنی صفات کو حسین آمیزش کی، محمد کا نور خلق ہو گیا۔ علم محمد و آل محمد، صفات محمد و آل محمد۔ اب پوچھو کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، تو جاؤ سورہ الرحمن اٹھا کر دیکھو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پہلے علم دیا پھر انسان بنایا۔ الرحمن علم القرآن، قرآن پہلے پڑھا، علم بعد میں آیا۔ کون؟ وہ جو فخر موجودات، وہ جو غرض و غایت خلقت کائنات۔ ان تو ایک اللہ والا سن لیا ہے تو ایک رسول والا بھی سنتے جائیے۔ رسول نے کہا کنت نبیّا و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، میرا نبی تھا۔ اب تمام مسلمانوں سے پوچھو پہلے نبی کا نام، ہر کوئی کہے گا حضرت آدم علیہ السلام، اور رسول کہہ رہے ہیں میں آدم کے بننے سے پہلے بھی نبی تھا۔ حضور کہیں لے کر جانا ہے آپ کو، اور آپ پہنچ گئے تو کیا بات ہوگی، میرے آنے کی ساری زحمت و کلفت ختم ہو جائیں گی۔ پہلا نبی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور رسول کہہ رہے ہیں کنت نبیّا و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آدم بنیں گے، فرشتوں سے جیتیں گے، پھر نبوت ملے گی، پھر خلافت ملے گی، ابھی آدم بنے نہیں ہیں۔ میرا محمد نبی تھا تو پروردگار یہ جو پہلا نبی محمد ہے یہ سب سے آخر میں آیا کیوں ہے؟ کہا یہی ہماری قدرت ہے، یہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے کام بدلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جس کو پہلے بناتا ہے اس کا اعلان بعد میں کرتا ہے۔ بنا پہلے تھا، اعلان بعد میں ہوا، بنا پہلے تھا، بھیجا بعد میں، تو طے ہو گیا جو آخر میں آتا ہے وہ پہلے ہی بن جاتا ہے، جو آخر میں آیا وہ پہلے ہی بن گیا۔ بنا پہلے تھا، آیا 1,23,999 انبیاء کے بعد، کیونکہ بنا پہلے تھا، بھیجا بعد میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ علی کا نمبر کون سا ہوگا؟ بنا پہلے تھا کیونکہ آیا بعد میں ہے۔ درود پڑھیے، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ارے مانا بہت گرمی ہے لیکن اتنی ٹھنڈی درود بھی کاہے کو پڑھ رہے ہیں بھیا؟ انہ قرآن کریم، یہ ہمارا کریم قرآن ہے، یہ ہمارا کریم قرآن ہے۔ پورے قرآن میں 114 سورے، پورے قرآن میں 114 سورے، اور 114 سورے جب قرآن میں موجود ہیں تو پھر قرآن نے سورہ بقرہ میں آواز دی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم اس قرآن میں شک کرتے ہو جو لاریب ہے، جو بے عیب ہے، اس قرآن پہ شک ہے تو جاؤ اس کی جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تحدی ہے، چیلنج ہے، مناظرہ ہے کھلا ہوا قرآن کا کہ اگر تمہیں اس قرآن پہ شک ہے جاؤ ایک صورت تو لے آؤ۔ کوئی نہیں لا سکا، حقیقت یہ ہے آج تک نہیں لا سکا۔ چیلنج اوپن ہے، کوئی بھی لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر 2 صورتوں میں قرآن کی کوئی صورت نہیں ملتی۔ بھائی ہر 2 صورتوں میں، کیا صورتیں بھی 2 ہوتی ہیں؟ ہاں جناب صورتیں 2 ہوتی ہیں،
اردو کا محاورہ ہے. صورتیں دو ہوتی ہیں, ایک سین والی صورت قرآن میں ہوتی ہے, ایک ساد والی صورت آپ کے پاس ہوتی ہے. کہا دو صورتیں ہیں, قرآن دونوں صورتوں میں کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن خدا نے کہا مجھ پر لازم تھا میں 114 صورتیں اگر سین والی بنا رہا ہوں, 114 صورتیں اگر سین والی بن رہی ہیں تو 114 صورتیں ساد والی بناؤں گا. پہلا شب ہجرت چادر اوڑھ کے سوئے تو دنیا کہے محمد سو رہے ہیں, چھٹا چل کے جا رہا ہو تو جابر کہے محمد جا رہے ہیں, اور 12واں غیبت میں ہے تو کائنات کو وقت کے محمد کا انتظار. یہ قرآن ہے, صورتیں ہیں, آیتیں ہیں. یہ آیتیں کہاں ملیں گی بھائی؟ کون وسیلہ بنایا آیتوں کو اترنے کا؟ تو قرآن نہیں آواز کی سورہ نجم, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. ہمارا حبیب تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, یہ نطق نہیں کرتا, یہ بولتا نہیں ہے. جب تک ہم نہ بولیں تو ہم بتائیں گے تو حبیب بولے گا, لیکن حبیب جو بولے گا وہ عربی زبان میں بولے گا, کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے. حبیب جب بھی بولے گا تبھی بولے گا جب ہم بولیں گے, تو ہم جب بولیں گے تو حبیب بولے گا. چھوٹے سے بچے کو میں اٹھا لوں اور اس سے عربی میں کلام کروں تو بچہ وہی بولے گا جو گھر والے بولتے ہیں. اچھا صرف گھر والے نہیں جناب, جو ماں بولے گی وہ بچہ بولے گا. باپ پنجاب میں بیٹھا ہے, بچہ گھر سے باہر نکلا, فصیح اردو میں کلام کرتا ہوا, تو دنیا کیا کہے گی کہ باپ اردو بولتا ہے؟ نہیں, ماں اردو بولتی ہے. جو ماں بولتی ہے وہ بچہ بولے گا. اسی لیے زبان کو مادری زبان کہا جاتا ہے, کیونکہ ماں جو بولتی ہے بچہ وہی بولتا ہے, جو ماں بولتی ہے بچہ وہی بولتا ہے. اس لیے کہ بچے کی پہلی معلمہ ماں ہوتی ہے, بچے کی پہلی استاد ماں ہوتی ہے. یہ زبان ماں سکھاتی ہے, تو ماں جو بولے گی بچہ وہی بولے گا. قرآن کہہ رہا ہے ہمارا حبیب کچھ کہتا نہیں, جب تک ہم نہیں کہتے تو حبیب جو بولے گا وہ قرآن ہے. قرآن عربی زبان میں ہے, عربی زبان کوئی تو سکھائے گا بھائی, کوئی سکھائے گا جسے رسول اماں کہتے ہوں گے. جاؤ جا کر دیکھو تاریخ میں جناب آمنہ کے بعد ایک ہی بیوی ہے جسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں, رسول اسے ماں کہتے ہیں. اب فاطمہ بنت اسد رسول کو عربی سکھائیں گی تو رسول قرآن بولیں گے. اچھا ہم سمجھ گئے قرآن فاطمہ بنت اسد کی زبان میں اترا ہے. فاطمہ بنت اسد, فاطمہ بنت اسد کی زبان میں اترا ہے. یہ آیتیں ہیں, یہ آیتیں ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ تو ہماری کتاب مبین کی آیتیں ہیں. تو پروردگار یہ آیتیں کہاں ملیں گی؟ کہا تو ہے زبان وحی ترجمان جہاں ہوگی وہیں آیت ہوگی. تو جہاں جہاں میرے رسول کی زبان وہاں وہاں قرآن, جہاں جہاں زبان وہاں وہاں قرآن, جہاں جہاں زبان. یہ اصول یاد رکھیے گا, جہاں جہاں زبان وہاں وہاں قرآن, جہاں جہاں رسول کی زبان ہوگی وہاں وہاں آیتیں اتر رہی ہوں گی. تو جہاں جہاں زبان ہوگی وہاں وہاں قرآن ہوگا. اب کہاں کہاں زبان ہوگی؟ یہ زبان گھر میں ہو آیت گھر میں اترے, یہ زبان بازار میں ہو آیت بازار میں اترے, یہ زبان پہاڑ پر ہو آیت پہاڑ میں اترے, یہ زبان میدان میں ہو آیت میدان میں اترے, یہ زبان رزم میں ہو آیت رزم میں اترے, یہ زبان جنگ
जंग में हो, आयत जंग में उतरे, ये जबान मकान में हो, आयत मकान में उतरे। मैंने कहा अल्लाह के रसूल बता दो दे ये जबान कहाँ कहाँ है। कहा जाओ देखो 13 रजब को अली के दहन में जबान देकर कहा जहाँ जहाँ जबान है वहाँ वहाँ कुरान है। अब जहाँ जहाँ अली होगा वहाँ वहाँ कुरान होगा। अरे भाई नहीं मानिए, हमारी ना माने कुरान की तो मानेंगे। बिल हक़ अंज़लनाहु व बिल हक़ नज़ला। अल्लाह कह रहा है हमने इस कुरान को हक़ के साथ नाजिल किया। हमने इस कुरान को व बिल हक़ अंज़लनाहु व बिल हक़ नज़ला, हमने इस कुरान को हक़ के साथ नाजिल किया और ये चाहता भी था कि हक़ के साथ उतरे। ये चाहता भी था कि हक़ के साथ उतरे। तो कुरान के दिल में भी हक़ है, खुदा के दिल में भी हक़ है। खुदा चाहता है कि हक़ के साथ उतरे, कुरान चाहता है कि हक़ के साथ उतरे। अब ज़रा ये तो देखो कि हक़ किसके साथ उतरे। मैंने कहा दुनिया वालों ज़रा बताओ तो सही ये हक़ क्या है। तो दुनिया ने कहा जाइए, हर हफ्ते जुमे की नमाज होती है और उससे पहले खुतबा होता है। उस खुतबे में बताया जाता है हक़ क्या क्या है। कहा सुनो, मौत हक़ है, कब्र हक़ है, नकीरैन हक़ है, सिरात हक़ है, बरज़ख हक़ है, सवालात हक़ है, मीज़ान हक़ है, कौसर हक़ है, जन्नत हक़ है। मैंने कहा अच्छा ये तमाम चीज़ें हक़ हैं, तो अब रसूल से पूछिए कि हक़ कहाँ है। रसूल ने कहा जहाँ जहाँ अली है वहाँ वहाँ हक़ है, तो हक़ वही होगा जहाँ अली होगा। तुमने कहा कब्र हक़, अली आएंगे, सिरात हक़, अली आएंगे, नकीरैन हक़, अली आएंगे, कब्र हक़, अली आएंगे, महशर हक़, अली आएंगे, सिरात हक़, अली आएंगे, बरज़ख हक़, अली आएंगे, कौसर हक़, अली पिलाएंगे, जन्नत हक़, अली भिजवाएंगे। बरज़ख हक़ अली भिजवाएंगे, महशर हक़ अली बचवाएंगे, कौसर हक़ अली पिलाएंगे, जन्नत हक़ अली भिजवाएंगे। ऐसे में मुनकिर खड़ा हुआ और कहने लगा वो जगह बता दो जहाँ तुम्हारा अली ना जाता हो। हमने कहा बेफिक्र रह, अली वो देने वाला है, अली वो बख्शने वाला है जो मुनकिर को भी खाली हाथ नहीं जाने देता। हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अली से है जहन्नम में जाइए। चले जा रहे हैं लोग तो कोई कौन रोकेगा भाई, अपनी अपनी मर्जी है। हम तो जमहूरियत के कायल हैं, हम तो जमहूरियत के कायल। कुरान कह रहा है इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। छू नहीं सकते अगर मुत्तहर ना हो, छू नहीं सकते अगर मुत्तहर ना हो। लोग समझे वजू करके छूने को खुदा मुत्तहर कह रहा है। हमारा बड़ा फ़र्क है मुत्तहर में और ताहिर में। लेकिन पहले दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए जनाब, जितनी निगाह मेरी काम कर रही है और जो इस रोशनी से बच गई, ये पीछे वालों को छुट्टी होती है क्या दुरूद की? जनाब वाला कुरान ये कह रहा है ला नहीं, ये वही ला इलाह वाला ला है, ला नहीं। यमस्सुहु छू सकते हो, इल्ला अगर तुम मुतहरून हो तो छू सकते हो, नहीं तो नहीं छुओ। तो दुनिया ने कहा जो वजू करके छू लेगा वो मुताहर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, पानी से आप ताहिर हो सकते हैं, मुताहर नहीं हो सकते।
پانی سے آپ طاہر ہو سکتے ہیں، مطہر نہیں ہو سکتے۔ تو پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں زیدی صاحب یہ آپ نے طاہر و مطہر میں فرق کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی طاہر بھی پاک، مطہر بھی پاک، بس فرق اتنا ہے کہ طاہر وہ ہوگا جو پہلے نجس ہو پھر پاک ہو، طاہر وہ ہوگا جو پہلے نجس ہو پھر پاک ہو۔ اس لیے کہ کیا کریں، خاکی ہیں، خاکی ہے، اور ہے بھی کون؟ خدا کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے، نطفہ نجس ہوتا ہے حضور، اگر نجس نہ ہوتا تو پیدائش پر غسل کیوں دیا جاتا، اور اگر نجس نہ ہوتا تو مرنے کے بعد جنازے کو نہلایا کیوں جاتا؟ اس لیے کہ ہم طاہر ہیں، مطہر نہیں ہیں، ہم ہیں نجس، ہمیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ تو طے ہو گیا، آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ طاہر وہ ہو جسے پانی سے پاک کیا جائے وہ طاہر ہوتا ہے۔ بس طاہر کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا میں وارد ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، ماں کے شکم سے باہر آیا، یہ نجس ہوگا، اس کو پانی ڈال ڈال کر پاک کیا جائے گا۔ تو طے ہو گیا، ایک اصول مل گیا، طاہر وہ ہوتا ہے جسے پانی سے پاک کیا جاتا ہے، اور مطہر وہ ہوتا ہے چار دیواری میں آئے تو کعبے کو لائے کے سجدہ بنا دیتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، چھوئیں گے کون؟ جو مطہر ہیں، چھوئیں گے کون؟ جو مطہر ہیں۔ ہم نے کتاب کو چھپایا ہے کتاب میں، قرآن ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ہم نے اس کو کتاب میں مکن چھپایا، مکنون چھپائی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن، قرآن کریم چھپا دیا کسی کتاب میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب قرآن کھول کے کہہ رہے ہو الف لام میم ذالک وہ کتاب ہے، کھلی سامنے ہے، کہہ رہے ہو وہ، کھلی سامنے ہے، کہہ رہے ہو وہ، اتری کہاں پر؟ قلب رسول پر، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اپنے حبیب کے دل پر اتارا، ہم نے اپنے حبیب کے دل پر اتارا، دل پر اتارا۔ قرآن اترے گا حبیب کے دل پر، تو قرآن ہے حبیب کے دل پر، دل ہے حبیب کے سینے میں، سینہ ہے رسول کے جسم میں، جسم ہے سینہ ابو طالب پر۔ اچھا بھیا کیا میری، میں سمجھ رہا تھا صرف میری ہی آواز بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تو میرے مجمع کی بھی آواز بیٹھی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو بتاؤ مجھے کوئی ایک مسلمان ہو جو قرآن کھولے اور زمین پر رکھ دے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کون یہ بے ادبی کرے گا؟ کہا قرآن کو رکھنے کے لیے کم سے کم بھی پاکیزہ رحل ہونی چاہیے، رحل پاکیزہ ہو کہ جس پر قرآن رکھا جائے۔ عجیب بات ہے، خدا نے قرآن رکھا حبیب کے دل میں اور رحل بنا دیا ابو طالب کا سینہ۔ اچھا جناب، وقت ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن برآمدگی ہے مجھے بتایا گیا علم کی، تو اب کچھ باتیں سنو اور پھر میں مکمل کروں اپنے کلام کو۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، قرآن کتاب میں ہے، مجھے کتاب سمجھانی ہے اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ کتاب، قرآن اترا ہے دل پر، کتاب اور ہے قرآن اور ہے، کتاب اور ہے قرآن اور ہے، اس لیے کہ قرآن کتاب میں ہے تو کتاب اور ہے قرآن اور ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا مُصَدِّقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
اے حبیب ہم نے یہ حاضہ والی کتاب تمہارے ہاتھوں پر اتاری ہے. تو کتاب ہاتھ پر اترے گی، قرآن دل پر اترے گا. کتاب ہاتھوں میں آئے گی، قرآن دل پر آئے گا. یعنی قرآن نظر آئے نہ آئے، کتاب نظر آئے گی، اس لیے کہ ہاتھوں پر آئی ہے. تو ضروری ہے کہ جو قلب پر اترے اسے رسول تلاوت کر کے سنائے، اور جو ہاتھوں پر اترے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھائے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہاذا تو کتاب قرآن کے ساتھ، قرآن کتاب کے ساتھ. تو رسول جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے تھے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. آپ نے کہا سنت ہے، ہم نے انکار نہیں کیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے میں کتاب کے ساتھ ہوں. تو کتاب کے ساتھ ہوگا تو رسول نے دوسری حدیث بھی تو کہی ہے العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. تو علی کتاب ہے، قرآن قرآن ہے. لاکھ آپ قرآن قرآن کر دیجئے، جب تک کتاب سے نہیں لوگے تم رہزن کہلاؤ گے. کربلا علی کی دشمنی میں بپا کی گئی. حسین نے جب آخری خطبہ دیا نا تو یہ پوچھا تھا پسر سعد میں نے کیا اسلام بدلا؟ کہا نہیں. میں نے کیا قرآن بدلا؟ کہا نہیں. کہا میں نے اپنے نانا کی سنت بدلی؟ کہا بالکل نہیں. تو کہا کیوں قتل کرنا چاہتا ہے مجھے؟ کہا لے بغض ابی، تیرے باپ کی دشمنی میں. کون حسین؟ 9 محرم کی رات حسین نے جاگ کر گزاری. صرف حسین نے جاگ کے گزاری. حسین کی بہنیں بھی خیموں میں سر پر قرآن لیے کھڑے کہہ رہی تھی اے رات نہ ڈھلنا کہ وہ جڑ جائے گی زینب. کچھ غریبوں کا حال سن لو، رونے بیٹھی ہو نا. لکھا یہی ہے مقتل میں کہ سید سجاد 9 محرم کی شام اپنے خیمے سے باہر نکلے، ہاتھ میں تلوار ہے. غلام سے کہتے ہیں میرا گھوڑا حاضر ہے. گھوڑا لایا گیا، سجاد سوار ہوئے. سجاد گھوڑے پر سوار ہو کے خیموں کا طلایہ بھر رہے ہیں. حسین آگے بڑھے، کہا بیٹا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ فوج شام کی طرف رخ کر کے کہا بابا دیکھ رہے ہیں انہیں، ہماری ماں بہنیں ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمیں پانی سے روکتے ہیں. حسین نے کہا سجاد میری بات سنا. سجاد نیچے اترے گھوڑے سے. حسین نے کہا بیٹا اپنا اپنا میدان ہے، اپنی اپنی جنگ ہے. بیٹا یہ کربلا ہمارا میدان ہے، تمہارا میدان کوفہ و شام ہے. سجاد اپنے اپنے میدان میں جنگ کرنی ہے. عزیزو ہوا کیا کہ سجاد نے کہا بابا میری ماں و بہنوں کے کان میں آپ کے اصحاب کی آوازیں جاتی ہے. حسین نے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا میرے بیٹے آج کی رات یہ خیمے یہی رہنے دے. یہ حسین کی امامت کی آخری رات ہے، کل تیری امامت کی پہلی رات ہوگی. پھر سجاد بیٹے تم جانو، یہ خیمے جانے، یہ مائیں بہنیں جانے. آج رات حسین کو قرار نہیں. حسین ہر خیمے میں جاتے ہیں اور جانتے ہو ایک چھوٹی بچی حسین کا دامن تھامے چل رہی ہے. کون؟ حسین کی سکینہ. عزیزو لکھا یہی ہے حسین پلٹ پلٹ کر کہتے ہیں نم نم یا بنیا یا سکینہ یا رقیہ، میرے بچے سو جاؤ، میری لاڈلی سو جاؤ، اے سکینہ سو جاؤ. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں حسین یہ تمہاری آخری رات ہے. پھر کہاں سکینہ، پھر کہاں بابا کا سینہ. حسین بچی کو جاگنے دو، بچی
बच्ची तुम्हें देखती रहेगी। अरे वो वक्त भी तो था जब 18 रमजान की रात थी, अली ने सोती हुई ज़ैनब को जगा दिया था। जवाब आया ज़ैदी, वो अमीर अली की बेटी थी, ये गरीब हुसैन की बेटी है। अरे वो उस रात ना सोई, 18 भाइयों की बहन फिर किसी रात सो गई होगी, लेकिन सकीना अगर आज असरे आशूर ना सोई, फिर सिमर के तमाचे होंगे, खूली का ताजियाना होगा, मेरी बच्ची सो नहीं सकेगी। कौन? हाँ अजीजों, ये रात गुजर गई, लेकिन जानते हो इस रात के एक पहर में हबीब इब्न मज़ाहिर ज़ुहैर इब्न कैन से बातें कर रहे थे। ज़ुहैर कहते हैं, हबीब मालूम है तुम्हें, अली ने नमाज शब में जाग जाग कर जो दुआएं मांगी ना, उन दुआओं का नाम अब्बास है। ये सुनना था, सानिया हैदर कर्रार के तेवर बदल गए। पलट के कहते हैं, तो शज्जोनी यब्ना कैन, ऐ कैन के बेटे तेरी ये जुर्रत कि तू मुझे याद दिलाए मेरे बाबा। अरे जा हुसैन से इजाजत दिला दे, अगर सुबह होने से पहले कूफे के दारुल अम्मारा पर मैंने हुसैन का परचम ना लगा दिया, मुझे अली का बेटा ना कहना। हुसैन ने याद किया है अली की शुजाअत को। अजीजों, आलम ये हुआ कि 10 मुहर्रम का दिन है, हुसैन का एक एक अजीज और अक़रबा जाते हैं, शहीद होते हैं। अब्बास हुसैन के साथ जाते हैं, लाशा उठाते हैं, खैमे में ले आते हैं। आलम क्या हुआ, अकील के बेटे गए, कत्ल हुए, अब्बास लाश ले आए। अब्बास के भाई गए, कत्ल हुए, अब्बास लाश ले आए। मुस्लिम के बेटे गए, कत्ल हुए, अब्बास लाशा ले आए। जब कासिम का लाशा पामाल देखा ना, अब अब्बास रुकते नहीं है, अब्बास टहल रहे हैं। हुसैन करीब आए, जान गए शेर पे भर गया है, कांधे पर हाथ रखा, अलम दिखाया, कहा अब्बास ये क्या है? अब्बास कहते हैं मौला आपके लश्कर का अलम है। कहा अब्बास जब तक ये अलम लहरा रहा है ना, मेरी सकीना और मेरी ज़ैनब खैमे में सुकून से है, और अब्बास जब तक ये अलम लहरा रहा है, फौजे शाम में कोई सुकून की नींद सो नहीं सका है। लेकिन अब्बास अगर ये अलम ठंडा हो गया भैया, फिर मेरी ज़ैनब और सकीना को सुकून न होगा, मेरी ज़ैनब और सकीना तमाचे खाएंगी। अब्बास मेरे लश्कर की जीनत हो, हुसैन का ये कहना था। अब्बास पलटे, गंजे शहीदा का रुख करके कहा मौला जहां लश्कर चला गया वहां अलमदार को भी जाने दो। अजीजों, हुसैन कहते हैं अब्बास तुम्हें ज़ैनब ने गोदियों पाला है, अब्बास जाओ ज़ैनब से इजाज़त लो। खैमे के करीब गए, आवाज़ दी, अली की शहजादी गुलाम का सलाम। ज़ैनब दरे खैमा पर आई, कहा भैया क्या चाहते हो? कहा शहजादी जंग की इजाज़त चाहिए। कहा अब्बास कुछ देर रुकोगे? ज़ैनब खैमे में गई, तमाम बीबियों को बुलाया, कहा बीबियों जब 5 मुहर्रम को शिमर अपना लश्कर लेकर आया था तो ज़मीन करबला लर्जी थी, तुम घबराई घबराई मेरे पास आई थी कि बीबी क्या होगा, मैंने तुम्हारे पर्दों की जमानत ली थी। लो बीबियों, अली की बेटी अपने अल्फाज वापस लेती है, इसलिए कि अब अब्बास भी मरने चला है। अजीजों, इतने में खैमे में छोटे छोटे बच्चे दाखिल हुए, सूखे कूजे, नन्हे बच्चे, आगे आगे सकीना, और रो रो कर कहती है चचा क्या प्यास से मर जाऊंगी जब मेरा ख्याल करोगे? अब्बास को रास्ता मिल गया जंग पे जाने का। अब्बास ने कहा बेटा जाओ मश्क ले आओ। बच्ची दौड़ती गई, छोटी सी मश्क,
عباس زمین پر جھکے، بچی نے اپنے ہاتھوں سے مشک عباس کے گلے میں ڈالی، عباس نے بچی کو گود میں لیا اور چلے حسین کے سامنے۔ حسین نے جو سکینہ کو آتے دیکھا، رو کر کہا سکینہ تمہارا 6 مہینے کا بھیا اصغر، تمہیں اصغر سے بڑا پیار ہے۔ سکینہ میرا 32 برس کا عباس ہے۔ سکینہ آج چچا کو اجازت دلانے تو آ رہی ہو، لیکن آج رات جب شمر کے تواچے ہوں گے، دامن میں آگ ہوگی، بیٹا چچا بڑا یاد آئے گا۔ عباس جاؤ ہم تمہیں جنگ کی اجازت دیتے ہیں۔ کون عباس؟ کہ جس کے قدموں کی دھمک کا یہ عالم تھا کہ گھاٹ کے 10,000 پہرے دار گھاٹ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ عباس نے مشک سکینہ کو پانی سے بھرا، چلو میں پانی لیا اور پلٹ کے آواز دی، اے فوج شام، اسی پانی کے لیے حسین پیاسا ہے، اسی پانی کے لیے سکینہ روتی ہے، اسی پانی کے لیے حسین کے بچے تڑپ رہے ہیں، آؤ آ کر دیکھو اس پانی پر کس کا تصرف ہے۔ یہ کہا اور پانی کو واپس دریا میں پھینک دیا۔ اب عباس یہ چاہتے ہیں کہ علم لے کر خیمے میں چلے، علم لے کر خیمے میں پہنچے، پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ پسرے ساتھ نے آواز دی، بھاگی بھی فوج واپس پلٹو، یہ علی کا لال ہے، اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا عباس جنگ کا نقشہ بدل دے گا۔ بھاگی ہوئی فوج پلٹی، قمر بنی ہاشم کو گھیر لیا۔ عباس چاہتے ہیں کہ مشک بچائیں، یا اتنے میں حکیم بن طفیل ملعون نے تلوار کا وار کیا، عباس کا بازو قطع ہوا، علم جھکنے لگا، عباس نے دوسرے ہاتھ سے تھاما۔ وہاں خیمے کے پاس سکینہ کھڑی تھی، کہا بابا میرے سقے کی خیر، کہا سکینہ اللہ خیر کرے گا۔ علم دوبارہ بلند ہوا، بچوں کو ڈھارس بندھی کے پانی آ رہا ہے۔ بچے سکینہ سے کہتے ہیں سکینہ ہمیں بھول نہ جانا، سکینہ ہمیں بھی پانی پلانا، اور سکینہ کہتی ہے بے فکر رہو، میں ساقی کوثر کی پوتی ہوں، پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی پھر خود پانی پیوں گی۔ عزیز دوسرا بازو قطع ہوا، علم ٹھنڈا ہوا، بچی چیخ مار کر کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے سقے کی خیر، بابا مجھے چچا عباس دکھا دو۔ عزیزو ہوا یہ کہ جب دونوں بازو قلم ہو گئے، عباس گھوڑے کی پشت پر اتنا جھک گئے کہ جو تیر آتا ہے عباس کے سر پر، جو تلوار چلتی ہے عباس کے بدن پر، جو تیر چلتے ہیں وہ عباس کے بدن پر۔ شمر کہتا ہے ہرملا ہرملا مشک کا نشانہ باندھ، ہرملا کہتا ہے کیسے باندھوں، مجھے مشک نظر نہیں آتی۔ عباس اس قدر جھک چکے ہیں کہ مجھے مشک نظر نہیں آتی۔ عزیزوں وہاں اشارہ کیا گیا، گرز عباس کے سر پر لگا، سر کا اٹھنا تھا، پھر کئی سو تیر ایک وقت میں عباس کے سینے پر لگے، مشک کا پانی ضائع ہوا۔ عزیزو آخری ملاقات، عباس نے رکابوں کے زور پر بلند ہوئے، حسین نے یہاں سے بچی کو بلند کیا، بچی نے سکے کو دیکھا، سکے نے بچی کو دیکھا۔ یہ آخری ملاقات ہے سکینہ اور عباس کی، اس لیے کہ عباس نہر پر چلے گئے، سکینہ قید ہو کر شام چلی گئی، عباس نہر سے واپس نہ آئے، سکینہ شام سے واپس نہ آئی، عباس